جب صوفی سنائی اپنے موت کے قریب تھے، اس دوران سنائی دھیمی آواز میں کچھ اپنی زبان کے نیچے کہہ رہے تھے۔ جب لوگوں نے ان کے منہ کے سامنے اپنا کان کیا تو انہوں نے سنا کہ سنائی کہہ رہے تھے کہ میں پیچھے ہٹ چکا ہوں ان سبھی چیزوں سے جو میں نے کہی تھی۔ یہاں پر کوئی معنی نہیں، الفاظوں میں کوئی معنی نہیں ہے۔ الفاظوں میں وہ اسی بات کو دہرا رہے تھے۔ اے جسم کے غلام، کب تک تو اس کی غلامی کرتا رہے گا؟ آزاد ہو جا، آزاد ہو جا اس کے قید سے جس کی چابی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جان لو کہ علم بھی ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے۔ انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی گہری کھائی میں سماتا جاتا ہے، اور آخر میں وہ اپنے آپ پر پچھتاوا کرتا ہے۔ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ الفاظ اور آواز صرف باہری صورت کی طرح ہے۔ اصلیت جو ہے وہ اس کے اندر ہے، جو ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ ابوالعالی ماری کہتے ہیں، میری علم ایک ایسے مقام تک پہنچ چکی ہے کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں جاہل ہوں۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ شروعات سے لے کر ابھی تک جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ کچھ بھی نہیں۔ جو کوئی بھی زیادہ پڑھا لکھا علم والا انسان بن جاتا ہے وہ اپنے منزل سے دور ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اے میرے عزیز، یہ دل کا کام ہے، دماغ کا نہیں۔ یہاں پر ایک کہانی ہے جسے خزانہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اسے کہا گیا تھا، جاؤ اس فلاں فلاں جگہ کی دروازے پر، وہاں پر ایک گنبد ہے، اس گنبد کی اور اپنا پیٹھ کر لینا اور اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر لینا، اور وہاں سے ایک تیر کو چھوڑ دینا۔ جہاں پر بھی وہ تیر گرے گی وہاں پر ہی خزانہ ہوگا۔ اس نے ہو بہو ایسا ہی کیا جیسے کہ اسے کہا گیا تھا۔ یہاں پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ کتنا زیادہ اس نے کوشش کیا، اسے وہ خزانہ نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ خزانے والی بات وہاں کے راجا تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اپنے سب سے بہترین تیر انداز کو بھیجا خزانہ ڈھونڈنے کو، پر پھر بھی خزانے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے خدا کی طرف رجوع کی، انہیں ایک الہام ہوا، ایک آواز آئی ان کے دل کے کانوں میں خدا کی طرف سے، ہم نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ کمان کو کھینچنا ہے؟ اور انہیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر آتے ہیں اور تیر کو کمان کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور وہ اس کے سامنے گر جاتا ہے، اور اسی دوران انہیں وہاں خزانہ مل گیا اور وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تیر اندازی کے ماہرین کا کیا فائدہ؟ یہاں پر بادشاہی کا کیا فائدہ؟ جس نے بھی تیر کو دور تک پھینکا وہ اپنے منزل سے دور ہو گیا۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ تمہیں چھلانگ کی ضرورت تھی، بادشاہی اور ریاض کی نہیں، خزانے تک پہنچنے کے لیے۔ پر کس طرح کی چھلانگ؟ کون سا ہے وہ چھلانگ؟ وہ ہے اپنے روح کو جاننے کی۔ خدا کہتا ہے، جس نے اپنے روح کو جانا اس نے ہی اپنے رب کو جانا۔